نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع استقبال رمضان۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اور وہ قرآن کہ جس کی وجہ سے رمضان کو یہ اللہ نے اہمیت دی، رمضان کے لیلۃ القدر آئی، اس قرآن کی کیا اہمیت دی؟ تو سب سے پہلے روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے جاتے رہے۔ اللہ کیوں روزے فرض کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ خود مقصد نہیں ہے،
مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا۔ تقویٰ پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ روزہ ہے۔ اللہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم آج پھر یہ یاد کریں، گزشتہ جمعہ میں بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، آج بھی ہم پھر یہ کام کریں کہ خود روزہ سمجھیں روزہ کیا ہے، پھر تقویٰ سمجھیں تقویٰ کیا ہے، پھر روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، اور جو روزہ تقویٰ پیدا کر لے اس کی شان کیا ہے، اور جو روزہ تقویٰ پیدا نہ کر سکے تو پھر اس کی بدبختی کیا ہے۔ سمجھے، بدقسمتی کہ روزہ رکھا بھی اور پھر اس خوش بختی سے، خوش قسمتی سے بندہ محروم رہ جائے۔ تو ان چیزوں کو جاننا ہی استقبال رمضان ہے کہ رمضان اب آیا ہی چاہتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو پہلے سے ہی سمجھنے، جاننے، تیاری کر لیں۔ تو آئیے، روزہ 5 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں سے بچنے کا اور 2 چیزوں کے درمیان بچنے کا، ایسے 5 چیزیں۔ ہوا الصوم، ہوا امساک عن الاکل والشرب والجماع النہار۔ روزہ ہر قسم کی کھانے کی چیزوں سے بچنا، ہر قسم کی پینے کی چیزوں سے بچنا، ہر قسم کی دن کے وقت کی ازدواجی تعلق سے بچنا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی اور 5ویں چیز ہے کب سے کب تک، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا۔ اب طلوع فجر ہوتی ہے صبح سحری کے وقت، اور غروب آفتاب ہوتا ہے مغرب کے وقت۔ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں وقتوں کے درمیان کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تقویٰ اللہ کے سامنے حساب دینے کے خوف سے، حساب دینے کے خوف سے غریب اور کمزور، بھوکے اور پیاسے کی مدد کرنے کے لیے کمر کس لینا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال دینا، جان اور مال سے جہاد کے لیے تیار ہو جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، بھوکے اور پیاسے کی مدد کے لیے انسان جو جنہیں کھا کھا کر ہیضہ ہو رہا ہے، جن کے بینک بیلنس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مہنگائی کا کوڑا برسانے سے امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب تر ہو رہے ہیں، ان امیروں کے خلاف جد و جہد میں لگ جائے، خود بے شک بھوکا رہنے لگے۔ باسا والضراء، اور
جس راستے میں چاہے اسے مارا پیٹا جائے، وہ ظلم و تشدد برداشت کر لے، وہ ہین الباس، اور چاہے ان کے ساتھ دو بدو سے جنگ کرنی پڑے وہ ثابت قدم رہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی شخص، یہی لوگ اپنے دعوی تقوی میں سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تم تلاش کرتے پھرتے رہتے ہو متقی لوگ کون ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ اصل میں پرہیزگار یہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ پاک نے متقی لوگوں کی تعریف کی ہے، تقوی کی تعریف۔ تو روزہ نام ہے بھوکا پیاسا رہ کر اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا، اور تقوی کیا ہے؟ بھوکے اور پیاسے کو بھوک و پیاس سے نجات دلانے کے لیے خود بھوک میں مبتلا ہو جائے، خود مارے کھائے، خود جنگوں میں سے گزرے بے شک، اور ثابت قدم رہے۔ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں اپنے دعوی تقوی میں سچے، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ باقی سب فراڈ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً و احتساباً، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے اندر کو احتسابی اپنا حساب لینے کے لیے، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے، من قام رمضان، جس نے رمضان کی نماز تراویح پڑھی، اپنے اندر ایمان اور احتساب کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو زندہ کیا، اپنے اندر ایمان کی قوت کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر احتساب کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اپنا حساب لینے کے لیے، قد غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گویا ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہو کر آیا ہے۔ تو حاضرین محترم، آپ نے یہ جانا آج ابھی کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، یعنی بھوکے اور پیاسے کا احساس پیدا کرتا ہے، اور تقوی وعلیکم السلام اس احساس کے جذبے کو لے کر اس کی بھوک و پیاس مٹانے کے لیے وہ بندہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، 360 نہیں ہے تمہیں پیدا کرنے والے، وہ جو ہر روز کا خدا ہوتا تھا، نہیں، صرف ہم ہیں ایک تمہیں پیدا کرنے والے۔ پاکستانیوں کا بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، ہندوستانیوں کا بھی، انگریزوں کا بھی، امریکنوں کا بھی، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم سب برابر ہو۔ من ذکر و انثیٰ، ایک آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، تم سب کے باپ دادا بھی ایک ہی ہیں،
پیدا کرنے والا ایک، تم سب برابر، تمہارے ماں باپ ایک، لہذا پوری دنیا کے لوگ ایک خاندان کی طرح رہو، آپس میں سگے بہن بھائیوں کی طرح رہو۔ دیکھو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، وحدت الہ وحدت آدم کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ اور ایک خاندان کی طرح رہو، ایک دوسرے کا بہن بھائیوں کی طرح خیال رکھو۔ پوری دنیا کے لوگ، یہ دنیا، اس دنیا میں عدل ہوگا، مساوات ہوگا، اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، سب کے سب ترقی کریں گے اور یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ ہے کیا؟ کچھ زیادہ فعال اور طاقتور لوگ آگے بڑھتے ہیں، کاروبار کا اور زمینداری کا جال پھینکتے ہیں اور مزدوروں اور کسانوں سے دھندا پٹوا کے حق اپنے پاس رکھتے ہیں اور انہیں ٹرکھاتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، حق مار مار کے خوب دولت مند بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے مافیاز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور حکومت اور سلطنت پر قبضہ کر کے ایک ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں کہ کوئی آئے، ایک چیز نے لازماً بڑھنا ہے، مہنگائی میں۔ کوئی فوجی آ جائے، کوئی نواز شریف آ جائے، کوئی زرداری آ جائے، کوئی عمران خان آ جائے، مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ مہنگائی کو کوڑا ہے جس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر۔ یہ ظلم ہے، اللہ کہتا ہے یہ ظلم ہے اور یہ جہنم ہے۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں نبی بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے آتے رہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں میں انصاف قائم کرنے کے لیے آتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اللہ پاک فرماتا ہے ہم نبیوں اور رسولوں کو کتابیں، معجزے اور ترازو دے کر بھیجتے ہیں، دوسری طرف فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم ان ظالموں کو لوہا، طاقت، دولت دے دیتے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں اب کون ان میں سے ابو بکر پیدا ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اللہ اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یعنی ظلم ہے تو اس کو عدل میں قائم کرنے کے لیے یہ جہنم بن گئی ہے، دنیا اس کو جنت بنانے کے لیے کون اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہم نے اپنے محبوب کو بھی بھیجا الہدا، قرآن اور دین حق، نظام عدل و قسط دے کر بھیجا۔ کس لیے قرآن صرف حفظ کرانے کے لیے، قرآن صرف نماز میں پڑھانے کے لیے، قرآن صرف نماز تراویح میں پڑھانے کے لیے نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے کے پورے نظام زندگی کو درست کرنے کے لیے، سبحان اللہ، عدل قائم کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دیکھو میرے محبوب نے تم پر حجت قائم کر دی ہے، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا ہے، 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی دور سے ایک پورا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ایک سسٹم قائم کر کے اور 74 مسلح جنگیں برپا کر کے ظالموں کو ٹھکانے لگا کر عدل قائم کر کے اس دنیا کو جو جہنم بنا دی گئی تھی اسے جنت بنا کر دکھا دیا۔
سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. لیکن جو کام روزہ کر رہا ہے، روزہ تقویٰ پیدا کر رہا ہے، اور تقویٰ آگے سے جہاد پیدا کر رہا ہے، اور جہاد جو ہے وہ ظلم کو عدل میں بدل رہا ہے، اس دنیا کی جہنم کو جنت میں بدل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے یہ کر دیا، لیکن کرنے کے دوران 5ویں سال جب مدینہ کا 5واں 6ٹھا سال آیا تو اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں 5ویں سال تک مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا ہو چکے تھے. کتنے؟ 2 گروہ. مکے میں بھی 2 گروہ تھے، ایک کلمہ پڑھنے والوں کا، ایک مشرکوں کا، کافروں کا. تو وہاں ایک کافر تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور دوسرے کلمہ پڑھنے والے تھے. 2 گروہ تھے مکے میں بھی. مکے کی کوئی 8,000 کی آبادی تھی، جس میں سے 100 افراد بھی نہیں نکلے. چند ایک نوجوان، 3 4 5 کہہ لیں، اور 3 4 سردار، باقی 50-60 غلام. انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ نے ان کو تربیت دی، ان کو جان و مال سے جہاد سکھایا، اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں بھی آپ نے پہلے دن سے مسجد بنا دی. مسجد میں نماز، اذان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں ہونے لگیں. اب 5ویں سال اللہ فرماتا ہے 2 گروہ پیدا ہو چکے ہیں مسلمانوں میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ پاک قرآن حکیم میں بیان کر رہا ہے. یہ میں بات آج استقبال رمضان کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. سمجھنے کی کوشش کیجیے. ابھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے روزہ انسان میں، روزہ کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنا. یہ بھوک و پیاس ہمارے اندر بھوکے اور پیاسے کی تکلیف کا احساس پیدا کرتی ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو روزہ تقویٰ پیدا کر دیتا ہے. اب تقویٰ آگے سے جہاد پیدا کرتا ہے. جان و مال سے جہاد کر کے بندہ بھوکے اور پیاسوں کے لیے، جو ظالم دولت مندوں اور طاقتوروں نے اور نام نہاد مولویوں، پیروں، مکاروں نے ایک نظام بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے خلاف بندہ مومن روزے دار اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. سبحان اللہ. تاکہ ظالم اور مکار لوگوں پر جو بھوک و پیاس کا نظام مسلط کیے ہوئے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے، یہاں عدل آ جائے. یہ دنیا جو جہنم بنا دی گئی ہے، اسے جنت بنا دیا جائے. اس کے لیے جہاد. تو اللہ پاک فرماتا ہے 5ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں گئے ہوئے 5 برس ہو گئے. تو اللہ پاک فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا. ایک دن کہنے لگے کچھ لوگ کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں. ایمان. اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے پیارے محبوب، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آمنا، ہم ایمان لے آئے،
بتاؤ لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے. ان لوگوں نے آگے سے کہا اگر ہم ایمان نہیں لائے تو یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، 5 سال ہو گئے ہمیں رکھتے ہوئے، یہ حج اور عمرے کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے. بے شک تم ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. آپ غور سے سمجھیں اچھی طرح بات. میں نہیں چھیڑ رہا ایمان اور اسلام. آپ سورہ حجرات پڑھیں نا، اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. آپ انہیں منع کریں، کہیں لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، انہوں نے آگے سے بحث کرنا شروع کر دی. مثلا یہ سلطان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ساتھی بیٹھے ہیں، نام نہیں آتا مجھے، یہ نثار صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے کہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ کاشی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے کہیں کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے ان سے کہو لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے. آگے سے یہ مجھ سے کہتے ہیں اچھا تو پھر یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساری زندگی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ روزے رکھے ہیں، یہ حج عمرے جو ہم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کو بتاؤ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا تم اسلام لائے. یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. تم اسلمنا کہہ سکتے ہو، آمنا نہیں کہہ سکتے. تم آمنا تو کہے ابو بکر، سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنا تو کہے حضرت عمر، سبحان اللہ. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت بلال، سبحان اللہ. وہ آمنا کہیں. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہ جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ روزے رکھتے ہیں، روزے ان میں بھوکے پیاسوں کا احساس پیدا کرتا ہے، تقویٰ، اور یہ آگے بڑھ کر اس بھوک و پیاس کو ختم کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں ایمان والے. تم ہو اسلام والے. جو جان و مال سے جہاد کرے گا اس کے دل میں ایمان داخل ہوگا. سبحان اللہ. بے شک جو جان و مال سے جہاد کرے گا اس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان داخل ہوگا. اللہ پاک کہہ رہا ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. اور تم تو نماز روزے والے ہو، زیادہ حج عمرے والے ہو، تمہارے دل میں ایمان کہاں سے داخل ہو جائے گا؟ اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جان و مال سے جہاد تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان والی کر رہے ہیں. وہ جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں، وہ ایمان والے ہیں. حضور جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں نا. بے شک کر رہے. اور جہاں آج میرے جیسا ڈمی پیر مولوی جہاد ہی نہ کرے جان و مال سے،
مصلی پہ تو کھڑا ہو، ممبر پہ تو بیٹھے اور جان و مال سے جہاد ہی نہ کرے. اور یہاں کے بڑے بڑے پیر جو قادری، یہاں کے چودھری جان و مال سے جہاد ہی نہ کرے. یہ سورہ حجرات ہے، پڑھیے. 5ویں سال، 5ویں چھٹے سال مدینہ کے 5ویں چھٹے سال نمازیں ہوتے، جان و مال سے جہاد ہوتے 5 سال ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے بڑے دنیا دار قسم کے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کہا لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ان دنیا داروں نے کہا تو پھر یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز روزے پڑھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم حج کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے کان کھول کے سن لو، تم اسلام لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے. اور جب ایمان تو ہوتا ہے جان و مال سے، جہاد سے. تم تو اسلام میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ ہاں ایک بات ہے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر آج سے تم 5 سال گزر گئے، آج سے تم جان و مال سے جہاد بھی شروع کر دو. نماز روزہ حج عمرہ تو تم کر ہی رہے ہو، آج سے تم جان و مال سے جہاد بھی شروع کر دو. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ہونا تو یہ چاہیے جب تک دل میں ایمان نہ پیدا ہو جائے تو ثواب تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن اللہ فرما رہا ہے، اب میں قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، نماز روزہ حج عمرہ تو تم پہلے ہی کر رہے ہو، آج سے جان و مال سے جہاد بھی شروع کر دو. تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا. سبحان اللہ. تم آج سے جان و مال سے جہاد شروع کر دو، تمہارے دلوں میں ایمان بھی پیدا ہو جائے گا، تم صاحب ایمان بھی بن جاؤ گے، صاحب اسلام تم پہلے ہی ہو. سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے، قدم بڑھاؤ، شاباش، آگے بڑھو. لیکن اگر تم نے کہا نہیں ہم نے تو وہ نماز روزے پر ہی ٹکی رہنا ہے، حج عمرہ ہی کرتے رہنا ہے، ہم نے جان و مال سے جہاد انکار نہیں کرنا، انکار نہیں کریں گے، لیکن کریں گے بھی نہیں. بہانے قسمیں، آج کل تو بہانے قسمیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں. اب آپ قرآن کا حکم ہے، سن لیجیے، سمجھ لیجیے، کیونکہ روزہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تقویٰ پیدا کرنے کا. روزہ کسے کہتے ہیں؟ میں ہر جمعے کو یہی بیان کرتا ہوں، روزہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے. روزہ اگر انسان میں بھوکے پیاسے کی تکلیف کا احساس پیدا کر دے، جیسے کہ بندہ خود پیاسا بھی ہوتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے اسے، وہ پیتا نہیں ہے، تو اس کے اندر بھوکے اور پیاسے کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگے، تو یہ تقویٰ ہے. اچھا، جب تقویٰ ہو جائے تو تقویٰ پھر جان و مال سے جہاد پیدا کرے گا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان و مال سے جہاد کر ہی نہیں رہے،
نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور نے کہا اعلان کرو بلال جاہدو فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ یہ آئے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے دنیا دار، یا رسول اللہ دیکھیں نا ہمیں تو فلاں فلاں مجبوریاں ہیں، یعرفون باللہ، اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں لو استطعنا لخرجنا، خدا کی قسم اگر ہمارے لیے ذرا سا بھی ممکن ہوتا، ہماری مجبوریاں آپ سمجھا کریں نا، ہم اپنی مجبوریوں کے نیچے اتنے دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، اگر ہمیں ذرا سا بھی ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے۔ یہ دنیا دار لا خرجنا، ہم لازماً نکلتے۔ تو یہ جان و مال سے جہاد، اب انہیں کہتے ہیں ٹائم دو۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہو گیا تمہیں جب کہا جاتا ہے تم سے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تمہارے پاؤں من پکے ہو جاتے ہیں اور زمین میں دھنس جاتے ہیں، اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ اب دیکھیں نا اب کیا ٹائم ہوا ہے، نماز میں 10 منٹ رہ گئے، اب اگر کہا جائے نہیں ٹائم آگے بڑھا لیتے ہیں، کون سا بھی نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، ظہر کا وقت تو 4:30 بجے ہوتا ہے عصر کا، تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھا لیتے ہیں، دیکھیں یہاں بڑے بڑے چوکادری کھڑے ہو جائیں گے، ابھی کہیں گے نہیں اور بھائی پہلے آ جاتے، پہلے بھی نہیں آنا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ بیٹھو، ابھی نہیں بیٹھنا، کیوں نہیں بیٹھنا؟ ہماری مرضی نہیں بیٹھتے ہم، اچھا چلو تم نہ بیٹھو، نہیں ہم نے دوسروں کو بھی نہیں بیٹھنے دینا، ہمارا ٹائم مقرر ہے 1:30 بجے کا، ہم اس بجے ہی اتنے بجے ہی پڑھیں گے، اتنے بجے ہی پڑھائیں گے، اور بھائی پہلے آ جاتے، پہلے بھی نہیں آنا، بھئی اب بیٹھو اب بھی نہیں بیٹھنا، کیا ہے یہ؟ الا تنفروا، اگر تم ٹائم نہیں نکالو گے یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر تم نے ٹائم ہی نہیں نکالنا تو کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ وہ تو جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں، روزانہ ٹائم نکالنا چاہیے۔ یہ تو ہفتے میں جمعہ آیا، ایک دن جمعہ آیا، اذان ہوئی، بیٹھے ہوئے گھروں میں، اب آگے ہیں، اب نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں، اور نماز تو روزانہ ہوتی ہے، روزانہ نماز تو ہفتے کو بھی ہوگی، اتوار کو بھی ہوگی، سوموار کو بھی ہوگی، منگل کو بھی ہوگی، اور جمعہ تو ایک دن آتا ہے، جمعے کے لیے نہیں بیٹھنا، کیوں؟ ہم نہیں نکالتے، ہم نے نہیں ٹائم نکالنا۔ اور جان و مال سے جہاد، اور جہاد لڑنے کو نہیں کہتے، جہاد تو اپنے خلاف، اپنی انانیت کے خلاف، اپنے کاموں کے خلاف۔ حضور کہتے ہیں اذان دی گئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں انفروا فی سبیل اللہ، اب نکلو اللہ کی راہ میں۔ وہ بڑے بڑے دنیا دار آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نہیں نکل سکتے، ہمیں یہ مجبوری ہے۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو جان و مال سے جہاد نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگوں نے کہنا شروع کیا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا اے تم کیسے ایمان لائے ہو؟ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، تم نماز روزہ حج عمرہ کرتے ہو، یہ اسلام ہے۔ پوچھا تو پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ دونوں حافظ بیٹھے ہیں قاری، ان سے پوچھو یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ نہیں، اور یہ ترجمہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں؟ مومن تو فقط وہ ہیں
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے. اور جان و مال سے جہاد تو بعد میں ہوگا، ٹائم دو نا. اور سیکھو تو صحیح، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. ابھی پوچھو کہ روزے کی تعریف کیا ہے، ابھی پوچھ لو جہاد کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. تو پھر سیکھو بیٹھ کے. نہیں، سیکھنا بھی نہیں، کیونکہ سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ٹائم ہمارے لیے ہے، ہمارے پاس ہے نہیں. تو جب ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو پھر جہاد کدھر ہے؟ تو یہی تو اللہ پاک کہہ رہا ہے، جب جہاد نہیں کرنا تو پھر تم اسلم نہ ہو، آمنا نہیں ہو. چاہے وہ میرے جیسا مولوی ہو ڈمی، وہ جان و مال سے جہاد نہ کرتا ہو تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. چاہے کوئی بہت بڑا چودھری ہو، دنیا دار ہو، اور وہ جان و مال سے جہاد نہ کرتا ہو تو وہ بھی یہی مخاطب ہے. جان و مال سے جہاد مارنا نہیں ہے. ہر جمعہ میں بتاتا ہوں، مار کھانا ہے. اللہ کی محبت میں سچ بات کر کے دنیا داروں سے، ظالموں سے، مکار مولویوں سے مارے کھانا ہے. سبحان اللہ. جہاد نام جہاد کشمیر نہیں ہے. جہاد کیا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ بھوکے پیاسے کی شدت تکلیف تمہارے اندر پیدا کر دے. اس بھوک و پیاس کے اس سسٹم کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اب جان و مال سے جہاد کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ غالب، یا رسول اللہ. پٹی پٹی حاضری، یا رسول. یا رسول، پٹی پٹی پھول پھول. یا رسول. یا رسول. فاتقوا اللہ. آئیے عمران صاحب ذرا آپ توجہ رہے، آپ کی دیر سے بھی آئے، ویسے بھی آپ میری طرف متوجہ رہے. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. آگے کیا ہے؟ واسمعوا واطیعوا. نماز سے روزے سے تقوی پیدا ہوا ہے نا، اب تقوی آگے کیا کرے گا؟ واسمعوا واطیعوا. سنو اور فوراً مانو، ابھی مانو اسی وقت. واسمعوا واطیعوا فاتقوا اللہ ما استطعتم. ابھی کٹ لگاؤ جتنا بھی لگا سکتے ہو. سبحان اللہ. ابھی وقت نکالو جتنا بھی نکال سکتے ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. آگے کیا ہے؟ وانفقوا. دینا سیکھو. یہاں حلوائی جی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ چل رہی ہے، اور فلاں صاحب کو جی حصہ جمع کرا دیں. اور بھائی دنیا میں کہیں کسی کا نام لیا جاتا ہے؟ فلاں صاحب کو حصہ جمع کرا دیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. تقوی اختیار کرو اللہ، اس میں خرچ کرنا سیکھو. انفقوا، خرچ کرو. خیرن لانفسکم، خرچ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انفقوا، خرچ کرو. اچھا کیا خرچ کرو؟ صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. اگر تم اللہ کو قرض حسنا میں ہی دے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ غالب. یہ سوچئے ذرا، استقبال رمضان، رمضان کی آمد ہے. رمضان میں روزہ رکھنا ہے، روزے نے تقوی پیدا کر دینا ہے. تقوی آگے کدھر لے جا رہا ہے؟ تقوی آگے لے جا رہا ہے سنو اور مانو. فوراً ابھی ٹائم نکالو، ابھی وقت نکالو، ابھی جان و مال سے جہاد شروع کرو.
خرچ کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں۔ اچھا پھر ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا بھی دے دو۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ آگے کیا ہے؟ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اور میں اپنی طرح سے گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، اور یہ قرآن ہے، تو قرآن ایسا قرآن بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو قرآن ہے۔ روزہ ہے، روزہ تقویٰ ہے، تقویٰ آگے لے جا رہا ہے جان و مال سے جہاد کی طرف، اور رمضان آ گیا ہے لہذا لوٹ مار ادھر بھی شروع کر دو ہے، اور لیلۃ القدر آ گئی ہے اور لہذا آؤ لوٹ لیں، یہاں لوٹ لیں، اور بھائی وہ لوٹیں گے جو جان و مال سے جہاد کرتے رہے، جو جان و مال سے جہاد کریں گے ان کو لوٹنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ان کے لیے شب برات بھی ہے، ان کے لیے رمضان شریف بھی ہے، ان کے لیے شب قدر بھی ہے۔ لوٹنے کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں جی ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں؟ آپ ذرا باہر نہ جائے کریں، بیٹھے رہا کریں، آپ سے ذرا بات ہوتی رہا کریں، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ خوش قسمتی سے آپ موجود ہیں تو آپ تو ٹھہرا کریں گے۔ فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، تقویٰ کیا ہے؟ اپنی بیویوں اور اولاد جب تم اپنے آپ کو قرض حسنہ میں دے دو نا، جان و مال سے جہاد میں، تو وہ پھر تمہارے دشمن ہو جائیں گے، بیوی اور اولاد۔ اب اگر میرے جیسا مولوی خود ہی بیوی اور اولاد کے بھینٹ چڑھا ہوا ہے اور نماز بھی اس لیے پڑھا رہا ہے، بچوں کو بھی اسی لیے پڑھا رہا ہے کہ اپنے بیوی اور اولاد کے بھینٹ چڑھا ہوا ہے، کہہ رہے جی تنخواہ تو حضرت ابوبکر نے بھی لی تھی رضی اللہ تعالیٰ، ہاں ٹھیک ہے لی تھی، اور پہلے انہوں نے 40,000 بھی تو لیا تھا، اور ساری زندگی بھی تو وقت کی تھی، اور جب تک وہ خلیفہ نہیں بنے خود کماتے تھے، اور خلیفہ بن کے بھی تو غریبوں کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام بھی تو کرو۔ اور جب شیرینی پکی تو پوچھا بیگم سے کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا 2 ٹکے بچا بچا کے 2 مہینے بعد شیرینی پکا لی تھی، سیدھے گئے بیت المال اور کہا کہ یہ 2 ٹکے کم کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی تو عمل کرنا چاہیے میرے جیسے مولویوں کو۔ تو یہاں لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ اپنی بیوی اور اولاد سے۔ یہ جہاد ہے، جہاد۔ ان کو کہا جا رہا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، وہ نہیں آ رہے تو بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اس کا نام ہے جہاد۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے قوت عشق چاہیے، قوت عشق سے ہر پست کو اعلیٰ کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا ہے۔ پٹی پٹی پھول پھول یا رسول، یا رسول، پٹی پٹی پھول پھول یا رسول۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے، روزے سے تقویٰ اور تقوی سے جہاد۔ اگر ہم صرف نماز روزہ حج عمرہ پر ٹکی رہے اور جان و مال سے جہاد کی طرف نہ آئے تو یہی سورہ حجرات آگے بتاتی ہے تنجیکم من عذاب علیم، علی تجارت، ایسا کاروبار کرنا پڑے گا۔ یہ کاروبار کون سا ہے؟ تؤمنون باللہ اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جان و مال سے جہاد کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کرے گا چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ حاجی ہو، دردناک عذاب ہوگا۔
نماز روزے کے ساتھ ساتھ جان و مال سے جہاد ہوگا تو اللہ پاک بخشے گا۔ اللہ پاک ہمیں جان و مال سے جہاد کی طرف، اور یہ جہاد کشمیر میں نہیں لڑنا، تو یہ جہاد اپنے ساتھ اپنے گھر میں لڑنا ہے۔ اللہ پاک یہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا